نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد معززین و محترمین حضرات علماء کرام، اہل بدعت نے اپنے عقائد اور نظریات امت میں لانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اکابر پہ کفر کے فتوے بھی لگائے، پوری امت مسلمہ پہ تکفیری فتاوی لگانے کے بعد مقصود یہی تھا کہ ہم نے اس امت کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے بہت کچھ کیا، عقائد وہ لیے جو اہل تشیع کے تھے، اثنا عشریوں کے عقائد لے کر انہوں نے امت مسلمہ کو اہل سنت کے عنوان سے دیے۔ ایک ساتھی پوچھ رہا تھا کہ اہل سنت اور اہل سنت و جماعت اور والجماعت میں کیا فرق ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے یوں ہی لکھا جاتا رہا ہے، عربی والے جتنے حضرات گزرے ہیں انہوں نے اہل السنت والجماعہ یہ لفظ لکھے ہیں، اور بعض کتابوں میں جو حدیث آئی ہے اس میں بھی الف لام کے ساتھ ہی یہ لفظ ہے۔ فارسی کی کتابوں میں یہ الف لام آپ کو نہیں ملے گا، کئیوں میں اور کئیوں میں شاید مل بھی جائے، اس میں آپ کو دیکھنے سے ملے گا اہل سنت و جماعت۔ تو پہلے تو یہ کوئی فرق نہیں تھا، عربی میں یوں لکھا جاتا تھا اور اردو میں یوں لکھا جاتا تھا۔ اب اہل بدعت نے ایک نیا شوشہ کھڑا کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کیوں بھائی اس لیے کہ ہم والجماعت نہیں ہیں۔ والجماعت کا کیا معنی؟ کہتے جی ول کہتے ہیں ہماری زبان میں کسی کو بل دینا، ول دینا، اس کو دھوکہ دینا، فراڈ لگانا، چکر میں ڈالنا، تو اسے کہتے ہیں کہ جی یہ ول جماعت ہے۔ چونکہ یہ لوگ چکر میں ڈالتے ہیں اس لیے یہ ول جماعت ہے، ہم سیدھے سیدھا دین کا مسئلہ بتاتے ہیں اس لیے ہم و جماعت۔ تو آپ نے کہا بچوں یہ تو لوگ جانیں گے نا کہ چکر میں کون ڈالتا ہے اور سیدھا مسئلہ کون بتاتا ہے، تیرے کہنے سے تو ول والے ہم نہیں بنیں گے، ہم نے تو ول وہی رکھا ہوا ہے نام جو ہمیں احادیث سے، کتابوں سے، اسلاف سے ملا ہے۔ اس میں تو ول کی بات ہی نہیں ہے، چکر کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر تجھے یہ چکر نکالنے کا شوق ہے تو پھر قرآن ہی چھوڑ دے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں ایسے لفظ آتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، تو یہ ول یہاں سے بھی نکال دو۔ حامیم والکتاب المبین، تو پھر یہ ول تو ادھر بھی آیا کھڑا ہے تو پھر اس کو بھی نکال دینا چاہیے۔ اگر یہ ول چکر ہے تو پھر یہ چکر قرآن میں بھلا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کی جہالت پہ مبنی بات ہے۔ چونکہ ہمارے اسلاف اکابر صحابہ یہ ادھر ہی سے لفظ چلتا آ رہا ہے، احادیث میں بھی یوں ہی ملتا ہے، تو ہم نے تو اپنا نام وہی رکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
باقی رہی کہ اردو میں بھی اس طرح لکھا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ان لوگوں نے ایسی شدت اختیار کی ہے کہ نہیں والجماعت ہم ہیں اور یہ جناب ہم وجماعت ہے اور یہ والجماعت ہے۔ ول داؤ کو کہتے ہیں، چکر کو کہتے ہیں، جناب گمراہی کو کہتے ہیں، یہ دھوکے کو کہتے ہیں، فراڈ اور فریب کو کہتے ہیں، لہذا ہم والجماعت نہیں ہیں، ہم وجماعت ہیں۔ بات ہے سیدھی، وجماعت بھی ہم ہی ہیں اور والجماعت بھی ہم ہی ہیں۔ یہ تو بیچارے 2 نمبر سنی ہیں، انشاءاللہ آپ آگے دلائل میں دیکھیں گے۔